الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کلام مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ پروردگار عالم کائنات کا ایک عظیم بادشاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہے اس کی بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور پروردگار عالم ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ میں اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق انشاءاللہ مختصر وقت میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، آج کا ماحول کچھ اس طریقے کا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ عز و جل کو بھول بیٹھے ہیں اور دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور جب لوگ اللہ کو بھول کر انسان سے زیادہ قریب ہونے لگ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو فراموش کر دیا، جو لوگ اللہ کو بھول گئے ان کی طرح نہ بننا۔ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کو فراموش کر جاؤ گے تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، اور وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، وہ سب فاسق ہیں۔ تو اللہ کو بھولنے کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت بھول بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے کیا، بس کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ اسے یہ بھی تصور نہیں آتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے دماغ سے یہ بات بھی نکل جاتی ہے کہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہے، نہیں، بس وہ اپنی زندگی ایک جانور کی طرح گزار رہا ہے۔ جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے اور سوتا ہے۔ اگر کوئی انسان عالیشان عمارت بنا لے، بنگلہ بنوائے، کھائے پیے اور سو جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو فراموش کر جائے، اللہ کو بھول جائے، تو اللہ اسے عذاب میں اس طریقے سے مبتلا کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر وہ انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ کو اپنے مولا کی جانب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو بجا لانے کے بارے میں سوچے۔ غیروں کی جانب توجہ کرنے کے بجائے اگر انسان اللہ کی جانب توجہ کر لے تو پھر انسان کا مقام بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت
سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، کلیم اللہ تھے، ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری امت کا سب سے اچھا انسان کون ہے، اور پروردگار عالم میری امت کا سب سے برا انسان کون ہے، یہ مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کل صبح تمہیں سب سے پہلے جو انسان نظر آ جائے وہ تمہاری امت کا سب سے بدترین انسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی طرح رات گزاری، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے کندھے میں بٹھا کر کے لے کر کے جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہی میری امت کا سب سے بدترین انسان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پھر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو شخص شام میں سب سے پہلے تمہیں نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہاری امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں شام کا انتظار کرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو مجھے صبح نظر آیا تھا وہی شام میں بھی مجھے نظر آ گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ شخص صبح میں سب سے بدترین انسان تھا اور پھر شام کے وقت سب سے بہترین انسان کیسے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ جب یہ میرا بندہ گزر رہا تھا راستے میں اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر کے، تو یہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی تھا۔ جب تو نے اسے دیکھا اس وقت یہ بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن موسیٰ آگے جب وہ اپنے بچے کو لے کر کے جا رہا تھا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا کائنات میں پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ان سے بڑھ کر کے بھی کوئی چیز ہے، ان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہاں، تیرے باپ کا گناہ یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو پھر بیٹے نے کندھے پر بیٹھ کر کے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ کے گناہ سے بڑھ کر کے بھی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں، میرے رب کی رحمت، اللہ کی رحمت یہ سب سے بڑی ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بس اس کی اسی بات کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ میرے وہ بندے جو گنہگار ہوتے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو میں ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لو لگانے کی بے حد ضرورت ہے، توجہ اللہ کی جانب ہو۔ آج ہمارا معمول یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم دوسروں کی جانب زیادہ توجہ کرنے لگے، کبھی امیروں پر توجہ، کبھی دولت مند کی جانب ہمارا جو ہے رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی ہم اپنی کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ، لنڈن یہاں پہنچ جائیں۔ ہماری توجہ اللہ کی جانب ہونے کے بجائے ہم غیروں کی جانب توجہ دینے لگے۔ کل ہی میں تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا، جو لوگ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، اور سورۃ الاعلیٰ اس کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ دوسروں کی جانب توجہ دینے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ پر توجہ دو۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ تم دوسرے کو پاک کرو، کامیابی اس میں ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ نصیحت کرو تو نصیحت کے ایسے انمول ہیرے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ مت پوچھئے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو نصیحت کرنے والا سب سے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ عمل کرنا نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تو توجہ لوگوں کی جانب دینے کے بجائے اللہ کی جانب توجہ دے۔ جب اللہ کی جانب توجہ ہو جائے گی نا تو پھر بندہ ہر جگہ کامیاب نظر آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج لوگوں کے حالات ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ علم کے معاملے میں بھی کوئی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھتا۔ جانکاری کے معاملے میں بھی اگر کسی سے کچھ پوچھو تو نہیں، میرے سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے ایسے جانکار حضرات ہیں، اور خاص کر کے میں علماء کے حوالے سے ہی کہہ دوں،
میں بھی ایک عالم دین ہی ہوں کہ کچھ ایسے ہمارے علماء ہیں کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، جبکہ ہر سوال کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھو کہ تم ہی سب کچھ بن بیٹھے، نہیں۔ اور بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح کرسیوں پر بیٹھ کر کے اسٹیجوں پر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا عالم دین کون ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب سنیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو، جب اس سے کوئی سوال کرے اور اسے اس مسئلے کے بارے میں جانکاری نہ ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں مطالعہ کر کے غور و فکر کرنے کے بعد بتاؤں گا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس میں میری انسلٹ ہو جائے گی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے تو یہ مسئلہ کیا، اور میں نہ بتا سکا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن اگر مجھے اس مسئلے میں جانکاری نہیں ہے تو میں فوراً جواب نہیں دیتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کوئی سوال کیا، تو امام مالک اپنے وقت کا ایک عظیم امام، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو امام مالک نے سیدھا کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم۔ تو آپ کا ایک مرید وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کا شاگرد بھی تھا، تو عرض کیا کہ حضور آپ تو اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، آپ کی درسگاہوں میں بیٹھ کر کے لوگ بڑے بڑے امام بن گئے، اور حضور آپ کہہ رہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، آپ فرماتے اپنے شاگرد سے اور اپنے مرید سے کہ اے میرے شاگرد اور اے میرا مرید، میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ وہ تو خدا ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، میں تو بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، میں اس کا فیضان لوگوں تک پہنچا دیا کرتا ہوں۔ یہ ہونی چاہیے لوگوں کے اندر، نظر اللہ کی جانب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں تو اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، ساری جانکاری میرے پاس ہے، نہیں۔ اسے کہتے ہیں تکبر، یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ جہالت بھی ہے، تکبر بھی ہے، سرکشی بھی ہے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ نہیں، اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، اللہ کی جانب لو لگانی ہے، اللہ کی جانب توجہ کریں، اللہ کو فراموش نہ کریں، ہر معاملے میں آپ اللہ کی جانب توجہ کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں، پریزنٹ میں، ہم نے ایک اپنا اسٹیٹس یہ بنا رکھا ہے، نیکیوں کا ہم نے اپنا ایک اسٹیٹس بنا رکھا ہے، سب کی نیکی کرنے کا طریقہ الگ۔ وہ ایسا کرتا ہے تو میں ایسا کروں گا، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے تو میں دوسرا کروں گا، یعنی کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نیکیاں کر رہے ہیں۔ اچھا فلاں ایسا کرتا ہے تو میں کچھ اس طرح کروں گا، اچھا وہ عمرہ کرنے گیا، ٹھیک ہے، اس سے بدل کر کے میں کچھ ایسا کروں گا کہ معاشرے میں میرا نام ہونا چاہیے۔ نیکیوں میں لوگوں نے اپنا اسٹیٹس بنا کر کے رکھا، اپنے مزاج کے حساب سے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، اپنے مزاج کے حساب سے۔ بولتے اچھا وہ نمازی ہو کر کے گالی دیتا ہے، مطلب بے نمازی گالی دے سکتا ہے کیا؟ وہ داڑھی والا ہو کر کے جھوٹ بولا تو کیا مطلب جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ اگر ایک شخص حج کر کے آیا، وہ اگر گناہ کرے تو کیا مطلب جو حج کر کے نہیں آیا وہ گناہ کر سکتا ہے کیا؟ یہ مزاج بدلو، یہ طریقہ بدلو، نیکیوں کا اپنا اپنا اسٹیٹس نہ بناؤ، اپنا اپنا طریقہ نہ بناؤ۔ ہر کسی کا طریقہ یہ ہو کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، وہ چاہے حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے بن داڑھی والا ہو، بس وہ مسلمان ہے، اس کا کام یہ ہونا چاہیے میں کچھ بھی کروں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نیکیوں کا اسٹیٹس بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے اگر اتنی جو ہے اخراجات کیے غریبوں میں تو میں اس سے بڑھ کر کے کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، فلاں نے اگر سنجان میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تو میں اس سے زیادہ بڑھ کر کے کھلاؤں گا تاکہ میرا نام ہو جائے، اگر کوئی شخص ایک عمرہ کر کے آیا تو میں 2 کر کے آ جاؤں گا تاکہ میرا نام ہو جائے۔ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
لوگوں کو دکھانے کے لیے ذرہ برابر بھی عمل نہ کرنا. ہر عمل کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, کروڑوں کیا, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا نا, یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو, ہر کام. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعمان بن ثابت ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سب حنفی ہیں, لیکن آؤ ہمارے امام کی کیا شان ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں نے اختیار کیا. پورا دن میں ساتھ میں رہا اور عشاء کی نماز بھی میں نے حضرت کی اقتداء میں ادا کی. اور نماز میں قرآن کریم کی جب تلاوت ہوئی, سورۃ الزلزال, اور یہ آیت کریمہ کی جب تلاوت ہوئی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو وہ شخص جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد حضرت ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, پروردگار عالم, اے مولا, ذرہ برابر نیکیوں کا بدلہ دینے والا اور ذرہ برابر شر کا بدلہ دینے والا پروردگار عالم, کل بروز محشر میری راج رکھ لینا. مولا مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, ذلیل نہ کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, لیکن شخصیت دیکھیں, اللہ کی جانب لگاؤ دیکھیں کہ پروردگار عالم کی جانب لگاؤ کس طریقے سے ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ نماز کمپلیٹ ہو گئی, عشاء کی نماز, اور سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داڑھی سفید ہو چکی تھی, اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو اس طرح پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میری اس داڑھی کا لاج رکھ لینا پروردگار عالم, لوگوں کے درمیان میری بہت عزت ہے مولا, کل اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان میری عزت رکھنا. اور کافی رو رہے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر کے ذرہ برابر نیکی. ذرہ, آپ پتہ نا ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اس طریقے سے اپنی انگلی کو زمین پہ رکھیں گے نا, کچھ ریت کے ذرات آپ کی انگلیوں سے لگ جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا, اس کو بولتے ہیں ذرہ. جب ذرہ برابر نیکیوں کا بدلہ اللہ دے گا, ذرہ برابر گناہوں کا بدلہ دے گا, تو سوچو جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے, بڑے بڑے گناہ کیے, ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھ کر کے کافی دیر تک روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں یہی استغاثہ کرتے رہے, مولا مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, کل بروز محشر مجھے ذلیل نہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ میری بھی ضرورت تھی, میں بھی چلے گیا, اور میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, بیدار ہوا, تو میں نے سوچا کہ میں مسجد میں جا کر کے نماز تہجد ادا کروں گا. میں گیا مسجد میں تو میں دنگ رہ گیا, اسی جگہ پر امام اعظم بیٹھ کر کے ابھی تک رو رہے تھے. تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, اور داڑھی کو پکڑ کر کے اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, مولا میری سفید داڑھی کا لاج رکھنا, اس کا واسطہ دے کر کے میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, مولا کل بروز محشر مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کی جانب توجہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی جانب توجہ دو, قدم قدم اٹھاؤ تو یہ سوچو کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, عزت لوگ نہیں دیتے, عزت اللہ دیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت بھی اللہ دینے والا, ذلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تم اگر یہ سوچو گے کہ میں کسی کی جو ہے تولم تالی کر کے کسی کے آگے پیچھے چل کر کے عزت حاصل کر لوں گا, سوچ آپ کی غلط ہے. عزت چاہتے ہو نا, اللہ کی جانب توجہ دوڑاؤ, آؤ مسجد میں, پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں جھکاؤ, اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. عزت دینے والا میرا مولا ہے, وہ جب چاہے تو غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے, اور جب چاہے تو بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر کے وقت کا غریب بنا دیتا ہے. وہ اللہ ہے, اللہ کی جانب لو لگانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان, جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے
ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. میں ان سارے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو سال میں کئی مرتبہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، صرف بارگاہ میں حاضری دینے سے کافی نہیں ہوتا جب تک ان کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے. سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کس مشن کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. زندگی کے آخری لمحات ہے. اللہ اکبر. بہت زیادہ روتے تھے جب مریدین معتقدین کو پتہ چلا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں. تو سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہیں. تو لوگوں نے جا کر کے عرض کیا کہ حضور آپ ہی جا کر کے پوچھیں کہ حضرت اس قدر کیوں روتے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی آنسوؤں سے تر. اللہ اکبر. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے کسی بھی طریقے سے میں گیا حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے پاس، پیر و مرشد کے پاس، اور جا کر کے میں نے کہا کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں، آپ نے تو اتنے کام کیے، بے شمار لوگوں کو مسلمان بنایا، بے شمار غریبوں کو کھانا کھلایا، بے شمار لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کی، آپ نے اپنے نانا جان کی مشن کو آگے بڑھایا، آپ نے کوئی زمین جائیداد دولت اکٹھا نہیں کی، سب کچھ تو کیا، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا جواب سنو. فرماتے قطب الدین یہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، مطلب اب جانے کا وقت آ گیا ہے. تم نے جو نیکیاں بتائی وہ تو میں نے کیے، مجھ سے جتنا ہوا میں نے لوگوں کو مسلمان بنایا، اللہ نے مجھے جو دیا میں نے غریبوں میں تقسیم کیا، یہ ساری نیکیاں میرے پاس تو ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں اتنی عظیم بارگاہ کے سامنے یہ نیکیاں پیش کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کہہ رہے اللہ کی عظیم بارگاہ میں وہ بارگاہ اس قدر عظیم ہے کہ میری یہ نیکیاں پیش کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، بس یہی سوچ کر کے میں رو رہا ہوں. آج تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو سینہ اکڑ کر کے چلتے ہیں. اگر کسی نے چھٹی میں سیدنا خواجہ غریب نواز کی چھٹی لوگوں کو کھلا دی، وہ سوچتا ہے کہ میرا تو بیڑا پار ہو گیا. اگر کوئی حج کر کے آ گیا تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو جنتی بن گیا. اب یہاں پر دیکھو ہمارے بزرگان دین کیسے تھے، ساری زندگی نیکیوں میں گزار دی، پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے بھی کہ نہیں. اس لیے نیکیوں پر کبھی اترانا نہیں، کیونکہ نیکیاں کر کے تم اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہو. یہ ہمارے بزرگان دین تھے، بڑے تقوی شیار ہوتے تھے، وہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، ہمیشہ وہ اللہ کی جانب لو لگا کر کے رکھتے تھے. اس لیے جس طریقے سے عزت اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، مالداری بھی اللہ کی طرف سے، غربت بھی اللہ کی طرف سے، اس کو بھی یاد رکھنا. کیونکہ بڑے بڑے مالدار جو اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار تھے، ایک وقت آیا اور اپنے وقت کے اپنے علاقے کے سب سے غریب بن گئے. بڑے بڑے رئیس حضرات اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کر کے گئے، ان کی اولاد، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اپنے آپ نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ ایک شخص زمانے میں بہت غریب تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اپنے علاقے کا سب سے امیر انسان بن گیا. تو یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ذلت ہے، اللہ ہی مالداری بھی عطا فرماتا ہے، غربت بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اترانا نہیں. اگر عزت مل جائے تو سینہ تان کر کے نہیں چلنا، مالداری مل جائے تو اپنے آپ کو سب سے امیر انسان تصور کر کے کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو فراموش نہ کرنا، مالداری آنے کے بعد اکڑنا، اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنا، یا کوئی عہدہ مل جائے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، یہ سب بے وقوفی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو عہدہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے، خادم، کہ اب میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب آپ خلیفہ بنے
मामूल ये था कि रात में सोते नहीं थे, गलियों में घूमते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर के खलीफा रहते हुए अरब के सरजमीन पर कोई इंसान परेशान हाल है, मैं अल्लाह की बारगाह में उसे क्या जवाब दूंगा? यह है अल्लाह की जानिब लौ लगाने का मतलब। आज लोगों ने हर एतबार से अपना स्टेटस बना रखा। मेरा मकान आलीशान बन जाए तो मैं मुआशरे में इज्जत वाला हो जाऊंगा, मेरे पास 4 व्हीलर आ जाए तो मैं सबसे बड़ा इज्जत वाला, मैं अगर किसी मस्जिद का मदरसे का सदर बन गया तो मेरे जैसा कोई नहीं। नहीं भाई, अल्लाह फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता है। वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला इंसान है। अगर अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारी दे दी, सजदा शुक्र अदा करो, मौला तेरा शुक्र है कि तुम मुझसे खिदमत ले रहा है, ना कि ये किसी ना अकड़ करके चलो कि मैं सबसे बड़ा। हमने बड़े बड़ों के बारे में पढ़ा है, छोटा होने में उनको टाइम नहीं लगता है, और फिर हमने ये भी पढ़ा है जो छोटा है अल्लाह उसे बहुत बड़ा कर देता है। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। इसलिए कभी अपनी औकात ना भूलना, कभी अपनी हैसियत ना भूलना, और जब जब तकब्बुर जहन में आ जाए ये सोचना कि हमारी पैदाइश एक नापाक नुतफे, एक नापाक कतरे से है, बस हो गया। एक नापाक कतरा है, उसी की वजूद से हम इस कायनात में आए हैं, ये हमारी हैसियत है। जब हमारे अजीज़ व अकारीब हमको दफन करने जाएंगे कब्रस्तान में तो मिट्टी डाल करके हाथ धुल करके घर पे आएंगे, ये हमारी हैसियत है। जब तक जिंदा है ये सोचो कि जब तक सांसें चल रही है मैं हर कदम पर अल्लाह की रज़ा चाहूँगा। हाँ, फिर बंदा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है ना, उसके पास चाहे ओहदा हो या ना हो, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो ये हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना। जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी रसूलाने इज़ाम आए, और जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, परहेजगार हैं, इन्होंने हर कदम अल्लाह की रज़ा के लिए उठाया है। हर कदम अल्लाह की रज़ा के लिए उठाओ। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और एक कहावत आपने भी सुनी है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इसको भी हमेशा याद रखना। अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ये भी हमेशा याद रखना। अल्लाह जब देता है तो देने में बखीली नहीं करता, बहुत ज़्यादा सखावत का मुजाहिरा फरमाता है, इसको भी हमेशा याद रखना। तो अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखो, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब को मौला तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए।